نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کرم و فضل سے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، آج ایک انتہائی اور اہم موضوع پر آپ سے میں ملتمس ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ اہم موضوع یہ ہے کہ ہمارے نام کے اعتبار سے جو ہمارے ستارے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے اکثر احباب دوست پوچھتے رہتے ہیں ہمارا ستارہ کون سا ہے۔ نام کے اعتبار سے ستاروں کا علم اور ہمارے دوست ستارے کون سے ہیں، نام کے اعتبار سے ہمارے دشمن ستارے کون سے ہیں، نام کے اعتبار سے ہمارے مزاج کے موافق ستارے کون سے ہیں، نام کے اعتبار سے لکی نمبر کون سا ہے، لکی دن کون سا ہے، لکی رنگ کون سا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بزنس کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس بندے کے ساتھ ہمارا بزنس کاروبار ٹھیک چلے گا، یا سفر کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کا ہم سفر تلاش کرنا چاہتے ہیں، یعنی رشتے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے۔ تو ان تمام معاملات کو جاننے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے نام کے اعتبار سے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ستارہ کون سا ہے۔ پھر اس ستارے کے اعتبار سے میرے دوست ستارے کون سے ہیں اور دشمن ستارے کون سے ہیں، اور ستارے کا مزاج کون سا ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس ستارے کے ساتھ موافق بندہ کون سا ہے، اس کے ساتھ ہم بزنس کاروبار کر سکتے ہیں یا لین دین کر سکتے ہیں، یا اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر رشتے کے اعتبار سے دوست ستارہ کون سا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ستاروں کا علم آنا چاہیے، آپ کو اپنے ستارے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ستارہ کون سا ہے۔ تبھی پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے نام کے اعتبار سے جو میرا ستارہ ہے اس کا دوست ستارہ کون سا ہے، دشمن ستارہ کون سا ہے، میرا لکی نمبر کون سا ہے، اور دن کون سا میرا موافق ہے، کلر کون سا میرا موافق ہے، اور نگینہ جو ہاتھ میں پہنتے ہوتے ہیں پتھر، وہ کون سا پتھر موافق ہے۔ تو آج چند ایک چیزیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ احباب کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ ہمارے دنوں کے اعتبار سے جو ہمارے 7 دن ہیں تو 7 ستارے ہیں۔ پہلے ستارے کا نام ہے زحل، دوسرا ہے شمس، قمر، مریخ، عطارد، مشتری اور زہرہ۔ 7 دن ہیں اور 7 ستارے ہیں۔ جو بندہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن کے اعتبار سے اس کا وہ ستارہ ہوتا ہے۔ جو بندہ ہفتے کے دن پیدا ہوا تو اس کا ستارہ زحل بنے گا، جو اتوار کو پیدا ہوا اس کا ستارہ شمس بنے گا، جو پیر کے دن پیدا ہوا اس کا ستارہ قمر بنے گا، جو منگل کے دن پیدا ہوا اس کا ستارہ مریخ بنتا ہے، جو بدھ کے دن پیدا ہوا اس کا ستارہ عطارد بنتا ہے، جو جمعرات کے دن پیدا ہوا اس کا ستارہ مشتری ہے، اور جو جمعہ کے دن پیدا ہوا اس کا ستارہ زہرہ بنتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو دن ہیں یہ عربی کے مہینوں کے اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد ہمارا عربی جو تاریخ ہے یا دن ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن مغرب تک رہتا ہے۔ انگریزی اس میں تصور نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ ہفتے کے دن پیدا ہوئے ان کی تاریخ پیدائش ہفتے کو ہے، ان کو ستارہ زحل ہے، اور اس میں 4 حرف آتے ہیں، الف، ب، ج، د۔ اگر نام کا آغاز ان 4 حروف میں سے ہوتا ہے تو ان کا جو ستارہ ہے وہ زحل ہے، اور اگر میم، سین، نون، عین ان 4 حروف میں سے نام کا آغاز ہوتا ہے تو ان کا ستارہ شمس ہے۔ ذال، ضاد، ظوے، غین یہ 4 حروف نقطے والے ہیں۔ اگر ان 4 حروفوں میں سے نام کا آغاز ہو رہا ہے کسی ایک میں سے تو ان کا ستارہ قمر بنے گا۔ تویں، یہ، کاف، لام اگر ان 4 حروفوں میں سے کسی کے نام کا آغاز ہو رہا ہے کسی ایک حرف میں سے بھی تو ان کا ستارہ مریخ بنے گا، منگل کا دن بنے گا۔
شین تے سے خے، اگر ان 4 حروفوں میں سے کسی کے نام کا آغاز ہو رہا ہے کسی ایک حرف کے ساتھ بھی، تو ان کا جو ستارہ ہے وہ عطارد بنے گا، اور لکی جو دن ہے بدھ بنے گا۔ ہے دونوں ہے، وا اور زے، ان 4 حروف میں سے اگر کسی کا نام شروع ہو رہا ہے تو ان کا ستارہ مشتری بنتا ہے، اور ان کا جو دن ہے لکی و جمعرات بنتا ہے۔ فے صاد قاف رے، کاف نقطوں والا، اگر ان 4 حروف میں سے کسی کے نام کا آغاز ہو رہا ہے تو پھر ان کا جو ستارہ ہے وہ زہرہ بنتا ہے، اور ان کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح ستاروں کے اعتبار سے ان کے مزاج ہوتے ہیں، کسی کا سرد خشک مزاج ہوتا ہے، کسی کا آتشی مزاج ہوتا ہے، کسی کا آبی ہوتا ہے، کسی کا معتدل ہوتا ہے۔ اور ان ستاروں کے اعتبار سے دوست ستارے بھی ہوتے ہیں اور دشمن ستارے بھی ہوتے ہیں، اور ان ستاروں کے اعتبار سے ان کے ہاں لکی نمبر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زحل ہے تو اس کا لکی نمبر کیا بنتا ہے، شمس ہے تو لکی نمبر کیا بنتا ہے۔ انشاءاللہ ستاروں کے اعتبار سے ان کے لکی نمبر کون سے ہیں، لکی دن کون سے ہیں، لکی رنگ کون سے ہیں، اور ان کے مزاج کون سے ہیں، دوست ستارے کون سے ہیں اور دشمن ستارے کون سے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل سے جو اگلی آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔